السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ومن یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ میں ہوں آصف اقبال، سول انجینئر۔ آپ اس وقت سن رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر لکھی جانے والی کتاب الرحیق المختوم کی ایپیسوڈ نمبر 36، قسط نمبر 36، غزوہ ذات الرقاع، سن 7 ہجری۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کے تینوں بازوؤں میں سے 2 مضبوط بازوؤں کو توڑ کر فارغ ہو گئے تو تیسرے بازو کی طرف توجہ کا بھرپور موقع مل گیا۔ تیسرا بازو وہ بدو تھے جو نجد کے صحرا میں خیمہ زن تھے اور رہ رہ کر لوٹ مار کی کاروائیاں کرتے رہتے تھے۔ چونکہ یہ بدو کسی آبادی یا شہر کے باشندے نہ تھے اور ان کا قیام مکانات اور قلعوں کے اندر نہ تھا، اس لیے اہل مکہ اور باشندگان خیبر کی بنسبت ان پر پوری طرح قابو پا لینا اور ان کے شر و فساد کی آگ مکمل طور پر بجھا دینا سخت دشوار تھا۔ لہذا ان کے حق میں صرف خوف زدہ کرنے والی تادیبی کاروائیاں ہی مفید ہو سکتی تھی۔ چنانچہ ان بدوؤں پر روب و دبدبہ قائم کرنے کی غرض سے اور بقول دیگر مدینہ کے اطراف میں چھاپہ مارنے کے ارادے سے جمع ہونے والے بدوؤں کو پراگندہ کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تادیبی حملہ فرمایا جو غزوہ ذات الرقاع کے نام سے معروف ہے۔ عام اہل مغازی نے اس غزوہ کو تذکرہ سن 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری نے اس کا زمانہ وقوع سن 7 ہجری بتایا ہے، چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے شرکت کی تھی۔ لہٰذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً ربیع الاول کا تھا، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اس طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجاج سے اس وقت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تھے، حج سے اس وقت خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا۔ لہٰذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ اہل سیر نے اس غزوے کے متعلق جو کچھ ذکر کیا ہے، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو غطفان کی 2 شاخوں بنی سالبہ اور بنی محارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام حضرت ابو ذر یا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے حوالے کیا اور 400 یا 700 صحابہ کرام کی معیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلوات خوف حالت جنگ والی نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نکلے۔ ہم 6 آدمی تھے اور ایک ہی اونٹ تھا جس پر باری باری سوار ہوتے تھے۔ اس سے ہمارے قدم چھلنی ہو گئے، میرے بھی دونوں پاؤں زخمی ہو گئے اور ناخن جھڑ گیا۔ چنانچہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر چھیتڑے لپیٹے رہتے تھے، اس لیے اس کا نام ذات الرقاع چھیتڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے غزوے میں اپنے پاؤں پر چھیتڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھیں۔ اور صحیح بخاری ہی میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت ہے کہ ہم لوگ ذات الرقاع میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے۔ دستور یہ تھا کہ جب ہم کسی سایہ دار درخت پر پہنچتے تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے۔ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا اور لوگ درخت کا سایہ حاصل کرنے کے لیے ادھر ادھر کانٹے دار درختوں کے درمیان بکھر گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک درخت کے نیچے اترے اور اسی درخت سے تلوار لٹکا کر سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار سونپ لی اور بولا، تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا نہیں۔ اس نے کہا، تب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں
ہمیں اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار رہے تھے۔ ہم پہنچے تو دیکھا ایک اعرابی آپ کے پاس بیٹھا ہے۔ آپ نے فرمایا میں سویا تھا اور اس نے میری تلوار سونپ لی تھی، اتنے میں جاگ گیا اور سونپتی ہوئی تلوار اس کے ہاتھ میں تھی۔ اس نے مجھ سے کہا تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ میں نے کہا اللہ۔ تو اب یہ وہی شخص بیٹھا ہوا ہے۔ پھر آپ نے اس سے اظہار غصہ نہ کیا۔ ابو عوانہ کی روایت میں اتنی تفصیل اور ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کے جواب میں اللہ کہا تو تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ پھر وہ تلوار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھا لی اور فرمایا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ اس نے کہا آپ اچھے پکڑنے والے ہیں، یعنی احسان کیجئے۔ آپ نے فرمایا تم شہادت دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اس نے کہا میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر کا بیان ہے اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے آ رہا ہوں۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں بیان کیا گیا ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی اور پھر وہ لوگ پیچھے چلے گئے اور آپ نے دوسرے گروہ کو 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی 2 رکعتیں۔ اس روایت کے سیاق سے معلوم ہوتا ہے یہ نماز مذکورہ واقعہ کے بعد ہی پڑھی گئی تھی۔ صحیح بخاری کی روایت میں ہے جسے مسدد نے ابو عوانہ سے اور انہوں نے ابو بشر سے روایت کیا ہے۔ بتایا گیا ہے کہ اس آدمی کا نام غورس بن حارث تھا۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ واقعی کے نزدیک اس واقعے کی تفصیلات میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ سیرابی کا نام واسور تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن واقعی کے کلام سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ یہ الگ الگ 2 واقعات تھے جو 2 الگ الگ غزووں میں پیش آئے تھے، واللہ عالم۔ اس غزوے سے واپسی میں صحابہ کرام نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ایک خون بہا کر رہے گا، چنانچہ وہ رات کے وقت آیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دشمن سے مسلمانوں کی حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی عباد بن بشیر اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیرے پر معمور کر رکھا تھا۔ جس وقت وہ آیا حضرت عباد کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ اس نے اسی حالت میں ان کو تیر مارا، انہوں نے نماز توڑے بغیر نکال کر جھٹک دیا۔ اس نے دوسرا تیر مارا لیکن انہوں نے نماز نہ توڑی اور سلام پھیر کر ہی فارغ ہوئے۔ پھر اپنے ساتھی کو جگایا۔ ساتھی نے حالات جان کر کہا سبحان اللہ، آپ نے مجھے جگا کیوں نہ دیا؟ انہوں نے کہا میں ایک سورہ پڑھ رہا تھا، گوارا نہ کیا کہ اسے درمیان میں چھوڑ دوں۔ سنگ دل اعراب کو مرعوب اور خوفزدہ کرنے میں اس غزوے کا بڑا اثر رہا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایہ کی تفصیلات پر نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے ان قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت نہ کی، بلکہ ڈھیلے پڑتے پڑتے سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ان عراب کے کئی قبیلے ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے اعمال بھیجے جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا، اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اسی غزوے کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کی فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔ سن 7 ہجری کے چند سرایہ اس غزوے سے واپس آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شوال 7 ہجری تک مدینہ میں قیام فرمایا، اور اس دوران متعدد سرایہ روانہ کیے۔ بعض کی تفصیل یہ ہے: سریہ قدیہ صفریہ ربیع الاول 7 ہجری، یہ سریہ غالب بن عبداللہ لیسی کی کمان میں قدید کی جانب قبیلہ بنی ملوک کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ وجہ یہ تھی کہ بنو ملوک نے بشر بن سوید کی
رفقا کو قتل کر دیا تھا، اور اسی کے انتقام کے لیے اس سریہ کی روانگی عمل میں آئی تھی۔ اس سریہ نے رات کو چھاپا مار کر بہت سے افراد کو قتل کر دیا اور ڈھور ڈنگر ہانک لائے۔ پھر ان کا دشمن نے ایک بڑے لشکر کے ساتھ تعاقب کیا، لیکن جب مسلمانوں کے قریب پہنچے تو بارش ہونے لگی اور ایک زبردست سیلاب آ گیا جو فریقین کے درمیان حائل ہو گیا۔ اس طرح مسلمانوں نے بقیہ راستہ بھی سلامتی کے ساتھ طے کیا۔ نمبر 2، سریہ حسمی، جمادی الاخر 7 ہجری۔ اس کا ذکر شاہان عالم کے نام خطوط کے باب میں گزر چکا ہے۔ نمبر 3، سریہ تربہ۔ یہ سریہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں روانہ کیا گیا۔ ان کے ساتھ 30 آدمی تھے جو رات میں سفر کرتے اور دن میں روپوش رہتے تھے، لیکن بنو حوازن کو پتہ چل گیا اور وہ نکل بھاگے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے علاقے میں پہنچے تو کوئی بھی نہ ملا اور وہ مدینہ پلٹ آئے۔ نمبر 4، سریہ اطراف فدق۔ شعبان 7 ہجری میں سریہ حضرت بشیر بن سعد انصاری رضی اللہ تعالیٰ کی قیادت میں 30 آدمیوں کے ہمراہ بنو مرہ کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے علاقے میں پہنچ کر بھیڑ بکریاں اور چوپائے ہانک لیے اور واپس ہو گئے۔ رات میں دشمن نے آ لیا، مسلمانوں نے جم کر تیر اندازی کی، لیکن بالآخر بشیر اور ان کے رفقا کے تیر ختم ہو گئے اور ان کے ہاتھ خالی ہو گئے، اور اس کے نتیجے میں سب کے سب قتل کر دیے گئے۔ صرف بشیر زندہ بچے۔ انہیں زخمی حالت میں اٹھا کر فدق لایا گیا اور وہ وہیں یہود کے پاس مقیم رہے یہاں تک کہ ان کے زخم مندمل ہو گئے اور اس کے بعد وہ مدینہ آئے۔ نمبر 5، سریہ میفا، رمضان 7 ہجری۔ یہ سریہ حضرت غالب بن عبداللہ لیثی کی قیادت میں بنو اوال اور بنو عبد بن سالبہ کی تعذیب کے لیے، اور کہا جاتا ہے کہ قبیلہ جہینہ کی شاخ حرکات کی تعذیب کے لیے روانہ کیا گیا۔ مسلمانوں کی تعداد 130 تھی۔ انہوں نے دشمن پر اجتماعی حملہ کیا اور جس نے بھی سر اٹھایا اسے قتل کر دیا، پھر چوپائی اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ اسی سریہ میں حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہیک بن مرداس کو لا الہ الا اللہ کہنے کے باوجود قتل کر دیا تھا، اور اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور عطا فرمایا تھا کہ تم نے اس کا دل چیر کر کیوں نہ معلوم کر لیا وہ سچا تھا یا جھوٹا۔ نمبر 6، سریہ خیبر، شعبان 7 ہجری۔ یہ سریہ 30 سواروں پر مشتمل تھا اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں بھیجا گیا تھا۔ ہوا یہ کہ اسیر یا بشیر بن رزام بن غطفان کو مسلمانوں پر چڑھائی کرنے کے لیے جمع کر رہا تھا۔ مسلمانوں نے اسیر کو یہ امید دلا کر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خیبر کا گورنر بنا دیں گے، اس کے 30 رفقا سمیت اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا، لیکن کرکرا نیار پہنچ کر فریقین میں بدگمانی پیدا ہو گئی، جس کے نتیجے میں اسیر اور اس کے 30 ساتھیوں کی لڑائی میں جان سے ہاتھ دھونے پڑی۔ نمبر 7، سریہ یمن و جبار، شعبان 7 ہجری۔ جبار کی جیم پر زبر ہے، یہ بنو غطفان اور کہا جاتا ہے کہ بنو فزارہ اور بنو عذرا کے علاقہ کا نام ہے۔ یہاں حضرت بشیر بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 300 مسلمانوں کی میت میں روانہ کیا گیا۔ مقصود ایک بڑی جمعیت کو پراگندہ کرنا تھا جو مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لیے جمع ہو رہی تھی۔ مسلمان راتوں رات سفر کرتے اور دن میں چھپے رہتے تھے۔ جب دشمن کو حضرت بشیر کی آمد کی خبر ہوئی تو بھاگ کھڑا ہوا۔ حضرت بشیر نے بہت سے جانوروں پر قبضہ کیا، 2 آدمی بھی قید کر لیے، اور جب ان دونوں کو لے کر خدمت نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں مدینہ پہنچے تو دونوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نمبر 8، سریہ انابہ، اسے امام ابن قیم نے عمرہ قضا سے قبر 7 ہجری کے سریہ میں شمار کیا ہے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قبیلہ جشم بن معاویہ کا ایک شخص بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر غابہ آیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بنو کیس کو مسلمانوں سے لڑنے کے لیے جمع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو حرد کو صرف 2 آدمیوں کے ہمراہ روانہ فرمایا۔ حضرت ابو حردت نے کوئی ایسی جنگی حکمت عملی اختیار کی کہ دشمن کو شکست فاش ہوئی اور بہت سے اونٹ اور بھیڑ بکریاں ہانک لائے۔ عمرہ قضا، امام حاکم کہتے ہیں یہ خبر تواتر کے ساتھ ثابت ہے کہ جب ذی قعدہ کا چاند ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اپنے عمرہ کی قضا کے طور پر عمرہ کریں
اور کوئی بھی آدمی جو حدیبیہ میں حاضر تھا پیچھے نہ رہے، چنانچہ اس مدت میں جو لوگ شہید ہو چکے تھے انہیں چھوڑ کر بقیہ سبھی لوگ روانہ ہوئے، اور اہل حدیبیہ کے علاوہ کچھ اور لوگ بھی عمرہ کرنے کے لیے ہمراہ نکلے۔ اس طرح تعداد 2000 ہو گئی۔ عورتیں اور بچے ان کے علاوہ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر ابو رحم غفاری رضی اللہ تعالیٰ کو مدینہ میں اپنا جانشین مقرر کیا، 60 اونٹ ساتھ لیے، اور ناجیہ بن جندب اسلمی کو ان کی دیکھ بھال کا کام سونپا۔ ذوالحلیفہ سے عمرہ کا احرام باندھا اور لبیک کی صدا لگائی۔ آپ کے ساتھ مسلمانوں بھی لبیک پکارا، اور قریش کی جانب سے بدعہدی کے اندیشے کے سبب ہتھیار لے کر جنگجو افراد کے ساتھ مستعد ہو کر نکلے۔ جب وادی یاجج پہنچے تو سارے ہتھیار یعنی ڈھال، سپر، تیر، نیزے سب رکھ دیے، اور ان کی حفاظت کے لیے اوس بن خولی انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماتحتی میں 200 آدمی وہیں چھوڑ دی، اور سوار کا ہتھیار یعنی میان میں رکھی ہوئی تلواریں لے کر مکہ میں داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں داخلے کے وقت اپنی قصوہ نامی اونٹنی پر سوار تھے۔ مسلمانوں نے تلواریں حمائل کر رکھی تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں لیے ہوئے لبیک پکار رہے تھے۔ مشرکین مسلمانوں کا تماشا دیکھنے کے لیے گھروں سے نکل کر کعبہ کے شمال میں واقع جبل کہکان پر جا بیٹھے تھے۔ انہوں نے آپس میں باتیں کرتے ہوئے کہا تھا کہ تمہارے پاس ایک ایسی جماعت آ رہی ہے جسے یثرب کے بخار نے توڑ ڈالا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ وہ پہلے 3 چکر دوڑ کر لگائیں، البتہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان صرف چلتے ہوئے گزریں۔ کل 7 چکر دوڑ کر لگانے کا حکم محض اس لیے نہیں دیا کہ رحمت و شفقت مقصود تھی، اس کا حکم منشا یہ تھا کہ مشرکین آپ کی قوت کا مشاہدہ کر لیں۔ اس کے علاوہ آپ نے صحابہ کرام کو استوا کا بھی حکم دیا۔ استوا کا مطلب یہ ہے کہ دایاں کندھا کھلا رکھیں اور چادر دانی بغل کے نیچے سے گزار آگے پیچھے دونوں جانب سے اس کا دوسرا کنارہ بائیں کندھے پر ڈال لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں اس پہاڑی گھاٹی کے راستے سے داخل ہوئے جو حجون پر نکلتی ہے۔ مشرکین نے آپ کو دیکھنے کے لیے لائن لگا رکھی تھی۔ آپ مسلسل لبیک کہہ رہے تھے، یہاں تک کہ حرم پہنچ کر اپنی چھڑی سے ہجر اسود کو چھوا، پھر طواف کیا۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی طواف کیا۔ اس وقت حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار حمائل کیے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آگے چل رہے تھے اور رج کے یہ اشعار پڑھ رہے تھے، کفار کے پتو ان کا راستہ چھوڑ دو کہ ساری بھلائی اس کے پیغمبر ہی میں ہے۔ رحمان نے اپنی تنزیل میں اتارا ہے، یعنی ایسے صحیفوں میں جن کی تلاوت اس کے پیغمبر پر کی جاتی ہے۔ اے پروردگار، میں ان کی بات پر ایمان رکھتا ہوں اور اسے قبول کرنے ہی کو حق جانتا ہوں کہ بہترین قتل وہ ہے جو اللہ کی راہ میں ہو۔ آج ہم اس کی تنزیل کے مطابق تمہیں ایسی مار ماریں گے کہ کھوپڑی اپنی جگہ سے چھٹک جائے گی اور دوست کو دوست سے بے خبر کر دے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، یہ بھی مذکور ہے۔ اس پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے ابن رواحہ، تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اور اللہ کے حرم میں شعر کہہ رہے ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر، انہیں رہنے دو، کیونکہ یہ ان کے لیے تیر کی مار سے بھی زیادہ تیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں نے 3 چکر دوڑ کر لگائے۔ مشرکین نے دیکھا تو کہنے لگے، یہ لوگ جن کے متعلق ہم سمجھ رہے تھے کہ بخار نے انہیں توڑ دیا ہے، یہ تو ایسے لوگوں سے بھی زیادہ طاقتور ہیں۔ طواف سے فارغ ہو کر آپ نے صفا مروہ کی سعی کی۔ اس وقت آپ کی ہدی یعنی قربانی کے جانور مروہ کے پاس کھڑے تھے۔ آپ نے سعی سے فارغ ہو کر فرمایا، یہ قربان گاہ ہے اور مکے کی ساری گلیاں قربان گاہ ہیں۔ اس کے بعد مروہ ہی کے پاس جانوروں کو قربان کر دیا، پھر وہیں سر منڈوایا۔ مسلمانوں نے بھی ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد کچھ لوگوں کو یاجج بھیج دیا گیا، وہ ہتھیاروں کی حفاظت کریں، اور جو لوگ حفاظت پر معمور تھے وہ آ کر اپنا عمرہ ادا کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں 3 روز قیام فرمایا۔ چوتھے دن صبح ہوئی تو مشرکین نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس آ کر کہا اپنے صاحب سے کہو ہمارے یہاں سے روانہ ہو جائیں کیونکہ مدت گزر چکی ہے۔ اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
مکہ سے نکل آئے اور مقام صرف میں اتر کر قیام فرمایا۔ مکہ سے آپ کی روانگی کے وقت پیچھے پیچھے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بھی چچا چچا پکارتے ہوئے آ گئیں، انہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لے لیا۔ اس کے بعد حضرت علی، حضرت جعفر اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ان کے متعلق اختلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ ہر ایک مدعی تھا کہ وہی ان کی پرورش کا زیادہ حقدار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ کیا، کیونکہ اس بچی کی خالہ انہی کی زوجیت میں تھی۔ اسی عمرہ کے سفر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت میمونہ بنت حارث عامریہ سے شادی کی۔ اس مقصد کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پہنچنے سے پہلے حضرت جعفر بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے آگے حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا تھا، اور انہوں نے اپنا معاملہ حضرت عباس کو سونپ دیا تھا، کیونکہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام فضل انہی کی زوجیت میں تھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ کی شادی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کر دی۔ پھر آپ نے مکہ سے واپسی کے وقت حضرت ابو رافع رضی اللہ عنہ کو پیچھے چھوڑ دیا کہ وہ حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ کو سوار کر کے آپ کی خدمت میں لے آئیں۔ چنانچہ آپ صرف پہنچے تو وہ آپ کی خدمت میں پہنچا دی گئیں۔ اس عمرہ کا نام عمرہ قضا یا تو اس لیے پڑا کہ یہ عمرہ حدیبیہ کی قضا کے طور پر تھا، یا اس لیے کہ حدیبیہ میں طے کردہ صلح کے مطابق کیا گیا تھا، اور اس طرح کی مساریت کو عربی میں قضا اور مقاضات کہتے ہیں۔ اس دوسری وجہ کے محققین نے رائج قرار دیا۔ نیز اس عمرہ کو 4 نام سے یاد کیا جاتا ہے: عمرہ قضا، عمرہ قضیہ، عمرہ قصاص اور عمرہ صلح۔ چند اور سرائیہ: نمبر 1، سریہ ابو الاوجا، ذی الحجہ 7 ہجری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کو حضرت ابو الاوجا کی سرکردگی میں بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے روانہ کیا، لیکن بنو سلیم کو اسلام کی دعوت دی گئی تو انہوں نے جواب میں کہا جس بات کی دعوت تم ہمیں دیتے ہو اس کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں۔ پھر انہوں نے سخت لڑائی کی، جس میں ابو الاوجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زخمی ہو گئے۔ تاہم مسلمانوں نے دشمن کے 2 آدمی قید کیے۔ نمبر 2، سریہ غالب بن عبداللہ، سفر 8 ہجری۔ انہیں 200 آدمیوں کے ہمراہ فدق کے اطراف میں حضرت بشیر بن سعد کی رفقا کی شہادت گاہ میں بھیجا گیا۔ ان لوگوں نے دشمن کے جانوروں پر قبضہ کیا اور ان کے متعدد افراد قتل کیے۔ نمبر 3، سریہ ذات اطلاع، ربیع الاول 8 ہجری۔ اس سریہ کی تفصیل یہ ہے کہ بنو قزاع نے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے بڑی جمعیت فراہم کر رکھی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں صرف 15 صحابہ کرام کو ان کی جانب روانہ فرمایا۔ صحابہ کرام نے سامنا ہونے پر انہیں اسلام کی دعوت دی، مگر انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بجائے ان کو تیروں سے چھلنی کر کے سب کو شہید کر ڈالا۔ صرف ایک آدمی زندہ بچا جو مقتولین کے درمیان سے اٹھا لایا گیا۔ نمبر 3، سریہ ذات ارق، ربیع الاول 8 ہجری۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ بنو حوازن نے بار بار دشمنوں کو کمک پہنچائی تھی، اس لیے 25 آدمیوں کی کمان دے کر حضرت شجاع بن وہب اسدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی جانب روانہ کیا گیا۔ یہ لوگ دشمن کے جانور ہانک لائے، لیکن جنگ اور چھیڑ چھاڑ کی نوبت نہیں آئی۔ مارکہ موتا میم پیش اور واو ساکن اردن میں بلقا کے قریب ایک آبادی کا نام ہے، جہاں سے بیت المقدس 2 دن کی مسافت پر واقع ہے۔ زیر بحث مارکہ یہی پیش آیا تھا۔ یہ سب سے بڑا خونریز مارکہ تھا جو مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں پیش آیا، اور یہی مارکہ عیسائی ممالک کی فتوحات کا پیش خیمہ ثابت ہوا۔ اس کا زمانہ وقوع جمادی الاولیٰ 8 ہجری بمطابق اگست یا ستمبر 629 عیسوی ہے۔ اس مارکے کا سبب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ کو اپنا خط دے کر حاکم بصرہ کے پاس روانہ کیا، تو انہیں کیسر روم کے گورنر شرجیل بن عمرو غسانی نے، جو بلقا پر مامور تھا، گرفتار کر لیا اور مضبوطی کے ساتھ باندھ کر
ان کی گردن مار دی۔ یاد رہے کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو اعلان جنگ کے برابر بلکہ اس سے بھی بڑھ کر سمجھا جاتا تھا۔ اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی اطلاع دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ بات سخت گراں گزری اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس علاقہ پر فوج کشی کے لیے 3000 کا لشکر تیار کیا، اور یہ سب سے بڑا اسلامی لشکر تھا جو اس سے پہلے جنگ احزاب کے علاوہ کسی اور جنگ میں فراہم نہ ہو سکا تھا۔ لشکر کے عمراء اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لشکر کا سپہ سالار حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا اور فرمایا اگر زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے جائیں تو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، اور جعفر قتل کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ کے حوالے کیا۔ لشکر کو آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی کہ جس مقام پر حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں، اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی کریں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بدعہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے، عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے تارک دنیا کو قتل نہ کرنا، کھجور اور کوئی درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو منہدم نہ کرنا۔ اسلامی لشکر کی روانگی اور عبداللہ بن رواحہ کا گریہ۔ جب اسلامی لشکر روانگی کے لیے تیار ہو گیا تو لوگوں نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقررہ سپہ سالاروں کو الوداع کہا اور سلام کیا۔ اس وقت ایک سپہ سالار عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ لوگوں نے کہا آپ کیوں رو رہے ہیں؟ انہوں نے کہا دیکھو خدا کی قسم اس کا سبب دنیا کی محبت یا تمہارے ساتھ میرا تعلق خاطر نہیں ہے، بلکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب اللہ کی یہ آیت پڑھتے ہوئے سنا ہے جس میں جہنم کا ذکر ہے۔ آیت یہ ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا۔ سورہ مریم کی یہ آیت ہے، تم میں سے ہر شخص جہنم پر وارد ہونے والا ہے، یہ تمہارے رب پر ایک لازمی اور فیصلہ کی ہوئی بات ہے۔ میں نہیں جانتا کہ جہنم پر وارد ہونے کے بعد کیسے پلٹ سکوں گا۔ مسلمانوں نے کہا اللہ سلامتی کے ساتھ آپ لوگوں کا ساتھی ہو، آپ کی طرف سے دفاع کرے اور آپ کو ہماری نیکی اور غنیمت کے ساتھ واپس لائے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ نے کہا لیکن میں رحمان سے مغفرت کا استخواں شکن مگر پاش تلوار کی کاٹ کا یا کسی نیزے باز کے ہاتھوں آنتوں اور جگر کے پار اتر جانے والے نیزے کی ضرب کا سوال کرتا ہوں تاکہ جب لوگ میری قبر پر گزریں تو کہیں ہائے وہ غازی جسے اللہ نے ہدایت دی اور ہدایت یافتہ رہا۔ اس کے بعد لشکر روانہ ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مشائیت کرتے ہوئے ثنیۃ الوداع تک تشریف لے گئے اور وہیں سے اسے الوداع کہا۔ اسلامی لشکر کی پیش رفت اور خوفناک ناگہانی حالت سے سابقہ اسلامی لشکر شمال کی طرف بڑھتا ہوا موہان پہنچا۔ یہ مقام شمالی حجاز سے متصل شامی اردنی علاقے میں واقع ہے۔ یہاں لشکر نے پڑاؤ ڈالا اور یہیں جاسوس نے اطلاع پہنچائی کہ ہرقل کیسر روم بلقا کے علاقے میں ماپ کے مقام پر 1,00,000 رومیوں کا لشکر لے کر خیمہ زن ہے اور اس کے جھنڈے تلے لخم و جزام، بلکین و بہرہ اور بلی قبائل عرب کے مزید 1,00,000 افراد بھی جمع ہو گئے ہیں۔ مسلمانوں کے حساب میں سرے سے یہ بات تھی ہی نہیں کہ انہیں کسی ایسے لشکر جرار سے سابقہ پیش آئے گا جس سے وہ اس دور دراز سرزمین میں ایک دم اچانک دو چار ہو گئے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آیا 3,000 کا ذرا جتنا لشکر 2,00,000 کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر سے ٹکرا جائے یا کیا کرے؟ مسلمان حیران تھے اور اس حیرانی میں مان کے اندر 2 راتیں غور و مشورہ کرتے ہوئے گزریں۔ کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لکھ کر دشمن کی تعداد کی اطلاع دیں، اس کے بعد یا تو آپ کی طرف سے مزید کمک ملے گی یا اور کوئی حکم ملے گا اور اس کی تعمیل کی جائے گی۔ لیکن حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس رائے کی مخالفت کی اور یہ کہہ کر کہ لوگوں کو گرما دیا کہ لوگوں خدا کی قسم
جس چیز سے آپ کترا رہے ہیں یہ تو وہی شہادت ہے جس کی طلب میں آپ نکلے ہیں۔ یاد رہے دشمن سے ہماری لڑائی تعداد، قوت اور کثرت کے بل پر نہیں ہے، بلکہ ہم محض اس دین کے بل پر لڑتے ہیں جس سے اللہ نے ہمیں مشرف کیا ہے۔ اس لیے چلیے آگے بڑھیے، ہمیں دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی حاصل ہو کر رہے گی، یا تو ہم غالب آئیں گے یا شہادت سے سرفراز ہوں گے۔ بالآخر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ کی پیش کی ہوئی بات طے پا گئی۔ دشمن کی طرف اسلامی لشکر کی پیش قدمی غرض اسلامی لشکر نے معاون میں 2 راتیں گزارنے کے بعد دشمن کی جانب پیش قدمی کی، اور بلکہ کی ایک بستی میں جس کا نام مشارف تھا، ہرکل کی فوجوں سے اس کا سامنا ہوا۔ اس کے بعد دشمن مزید قریب آ گئے اور مسلمان موتا کی جانب سمٹ کر خیمہ زن ہو گئے۔ پھر لشکر کی جنگی ترتیب قائم کی گئی۔ میمنہ پر قطبہ بن قتادہ ازری مقرر کیے گئے اور میسرہ پر عبادہ بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس کے بعد موتا ہی میں فریقین کے درمیان ٹکراؤ ہوا اور نہایت تلخ لڑائی شروع ہوئی۔ 3000 کی نفری 2 لاکھ ٹڈی دل کے طوفانی حملوں کا مقابلہ کر رہی تھی۔ عجیب و غریب معرکہ تھا، دنیا پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن جب ایمان کی باد بہاری چلتی ہے تو اسی طرح کے عجائبات ظہور میں آتے ہیں۔ سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ نے علم لیا اور ایسی بے جگری سے لڑے کہ اسلامی شہبازوں کے علاوہ کہیں اور اس کی نظیر نہیں ملتی، اور وہ لڑتے رہے یہاں تک کہ دشمن کے نیزوں میں گھت گئے اور جام شہادت نوش فرما کر زمین پر آ رہے۔ اس کے بعد حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ کی باری تھی۔ انہوں نے لپک کر جھنڈا اٹھایا اور بے نظیر جنگ شروع کر دی۔ جب لڑائی کی شدت شباب کو پہنچی تو اپنے سرخ و سیاہ گھوڑے کی پشت سے کود پڑے، کوچیں کاٹ دی اور وار پر وار کرتے اور روکتے رہے، یہاں تک کہ دشمن کی ضرب سے دانہ ہاتھ کٹ گیا، اور اس کے بعد انہوں نے جھنڈا بائیں ہاتھ میں لے لیا، اسے مسلسل بلند رکھا یہاں تک کہ بایاں ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ پھر دونوں باقی ماندہ بازوؤں سے جھنڈا آغوش میں لے لیا اور اس وقت تک بلند رکھا جب تک کہ خلعت شہادت سے سرفراز نہ ہو گئے۔ کہا جاتا ہے کہ ایک رومی نے اس کو ایسی تلوار ماری کہ ان کے 2 ٹکڑے ہو گئے۔ اللہ نے انہیں ان کے دونوں بازوؤں کے عوض جنت میں 2 بازو عطا کیے جن کے ذریعہ وہ جہاں چاہتے ہیں اڑتے ہیں، اس لیے ان کا لقب جعفر طیار اور جعفر ذوالجناحین پڑ گیا۔ عطیار مانی اڑنے والا اور ذوالجناحین مانی 2 بازوؤں والا۔ امام بخاری نے نافع کے واسطے سے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان روایت کیا ہے، میں نے جنگ موتا کے روز حضرت جعفر کے پاس جب کہ وہ شہید ہو چکے تھے کھڑے ہو کر ان کے جسم پر نیزے اور تلوار کے 50 زخم شمار کیے، ان میں سے کوئی بھی زخم پیچھے نہیں لگا تھا۔ ایک دوسری روایت میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے۔ اسی طرح مروی ہے کہ میں اس غزوے میں مسلمانوں کے ساتھ تھا، ہم نے حضرت جعفر بن ابی طالب کو تلاش کیا تو انہیں مقتولین میں پایا اور ان کے جسم میں نیزے اور تیر کے 90 سے زیادہ زخم پائے۔ نافع سے عمری کی روایت میں اتنا اور اضافہ ہے کہ ہم سے یہ سب زخم ان کے جسم کے اگلے حصے میں پائے۔ اس طرح کی شجاعت و بصالت سے بھرپور جنگ کے بعد جب حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ بھی شہید کر دیے گئے تو اب حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ نے پرچم اٹھایا اور اپنے گھوڑے پر سوار آگے بڑے اور اپنے آپ کو بلقاء کے لیے آمادہ کرنے لگے، لیکن انہیں کسی قدر ہچکچاہٹ ہوئی، حتیٰ کہ تھوڑا سا گریز بھی کیا، لیکن اس کے بعد کہنے لگے، اے نفس، قسم ہے کہ تو ضرور مد مقابل اتر، خواہ ناگواری کے ساتھ خواہ خوشی خوشی۔ اگر لوگوں نے جنگ برپا کر رکھی ہے اور نیزے تان رکھے ہیں تو میں تجھے کیوں جنت سے گریزاں دیکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد وہ مقابل میں اتر آئے، اتنے میں ان کا چچیرا بھائی ایک گوشت لگی ہوئی ہڈی لے آیا اور بولا، اس کے ذریعے اپنی پیٹھ مضبوط کر لو، کیونکہ ان دنوں تمہیں سخت حالات سے 2-4 ہونا پڑا ہے۔ انہوں نے ہڈی لے کر ایک بار نوچی، پھر پھینک کر تلوار تھام لی اور آگے بڑھ کر لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار کے ہاتھ میں
اس موقع پر قبیلہ بنو عدلان کے ثابت بن ارقم نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا آپ ہی کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید کو منتخب کیا اور انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ چنانچہ صحیح بخاری میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ اور ایک دوسری روایت میں ان کا بیان ہے، اس طرح مروی ہے کہ میرے ہاتھ میں جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا۔ ادھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وہی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید کر دیے گئے، پھر جعفر نے لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے، پھر عبداللہ بن رواحہ نے لیا وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ کی آنکھیں اشک بار تھیں، یہاں تک کہ جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا اور ایسی جنگ لڑی کہ اللہ نے ان پر فتح عطا فرمائی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہماری آج کی ایپیسوڈ یہاں پر اختتام پذیر ہوتی ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو لائک کیجئے اور کمنٹس میں اپنی قیمتی آراء سے آگاہ کیجئے۔ اللہ حافظ۔